جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ اور پلیز پھر وہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، سب سے پہلے تو یہ کہ سامیہ خان لاؤنج کا جو ہمارا چینل ہے سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے اور شیئرنگ بھی کیجئے، کیونکہ یہ میرا مورال آپ لوگ ہائی کرتے ہیں کہ میرا بھی مورال آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپ ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہاروسکوپس چل رہے ہیں، آئی تھنک جب سے میں پڑھ رہی ہوں اتنا امپورٹنٹ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے شیئر کیا تھا کہ 6 سپٹمبر، پھر 10 سپٹمبر، اور جب تک 24 اکتوبر ختم نہ ہو جائے ہر ہفتے کو سن لیجئے۔ اس کے بعد بھلے آپ فری زون میں ہیں، سیف زون میں ہیں، اللہ نہ کرے اس وقت بھی اللہ پہ آپ کی رحمت رہے۔ اس وقت آسمان پہ کچھ 7 ستارے جو ہیں نا، انہوں نے ہلچل سی مچائی ہوئی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں، تو انہی کی ریڈیشن سے زمین نے سروائیو کرنا ہے، اور پھر اہل زمین کی باری آنی ہے۔ اہل زمین میں جو ہمارے 12 ستاروں سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، پھر ان کی شامت، اللہ نہ کرے کہ ان کی شامت آئے۔ تو یہ تھا جی کہ ہے کہ جس کے لیے آپ کا سننا بہت ضروری ہے۔ نئے جوائن کرنے والوں کو ہمارا سلام بھی پہنچے اور آپ کا شکریہ، اور جو ہے جتنا آپ سبسکرائبر بڑھاؤ گے اتنا ہی میرا مورال ہائی ہوتا جائے گا کام کرنے کے لیے جو ہے۔ سب سے پہلے کہ جی ایسٹرولوجی کیا ہے، کیونکہ مجھے ون لائنر کوشش کرتی ہوں میں جتنا منیمائز کر سکوں، جتنا میں سمندر کو کوزے میں بند کر سکوں آپ لوگوں کے لیے، لیکن ایسٹرولوجی جو ہے جس بات کی، جس پیش گوئی کی اگر میں دلیل ہے میرے پاس کہ وہ میں پیش گوئی کیوں کر رہی ہوں، تو وہ علم کی بات ہے۔ یہ اسی لیے میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں، میں اسے کیلکولیشن، حساب کتاب کا علم کہتی ہوں، انسانی اندازے ہیں۔ یہ اتنی ہی رہنمائی کرتی ہے جس طرح گوگل میپ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، جس طرح محکمہ موسمیات آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسانی اندازے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہوتے ہیں، اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 70 سے 75% یہ علم ایک گائیڈ لائن ہے۔ اور دوسرا یہ جو ہاروسکوپ آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں یہ جنرلائز ہاروسکوپ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے جب آپ انڈیویجول ریڈنگ کراتے ہیں وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی 4 محدود سے نالجز مجھے دیے ہیں، ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری پلس کارڈز۔ کارڈز ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک ایرانی علم ہے، جب آپ ہم سے ملتے ہیں تب آپ اسے ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو جو ہے یہ 4 علم ہیں، لیکن باخدا یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ شرک ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم ایک انسان کے ہاتھ میں اس کی منہ مانگی قیمت پکڑاتے ہیں کہ یہ تم رکھو، یہ لو لکھ دو، یہ تعویذ لکھ دو اور ہمارے دن پھر جائیں گے، سونے کی لو رکھیں گے تو پیسہ اوپر سے آ جائے گا۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے بنگلے بنا لیں، لیکن خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرک سے محفوظ رکھے جہاں پہ ہم اپنی قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک لائن جو میں 2009 سے اپنے لیے بول رہی ہوں کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں صرف آپ کی قسمت سے آپ سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں۔ بدلنے کی بات وہاں ہم شرک کے زمرے میں چلے جائیں گے۔ دوسری بات جو ہے آپ لوگوں کے لیے، ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان، یہ نمبر ہے اسکرین کے اوپر، اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائیں نہیں کرنا، ایک بھی نمبر۔ جو باہر سے ہمارے بہن بھائی کریں وہ obviously 92 لگائیں گے ساتھ، اور نمبر نہ آگے پیچھے کیجئے گا۔ 0302 کوڈ ہے جو کہ موبائل کوڈ ہے، 444771، اور اس نمبر پہ آپ کی انفارمیشن بھی سیف ہے۔ میسج کیجئے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے، جواب نہیں آتا پھر کر دیجئے، کیونکہ میں تو سانس روکے بغیر کام کر رہی ہوں۔ ٹیلی فون کلائنٹس کی باری آنے میں 7-8 ڈیز اکثر انتظار کا ٹائم آپ کو لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پہلے سے معافی مانگ رہی ہوں۔ لیکن بہرحال
آپ محفوظ ہیں, آپ کے پیسے محفوظ ہیں, آپ کی انفارمیشن محفوظ ہے, آپ کے نمبر محفوظ ہیں, کیونکہ ایک خاتون ہی ہیں جو اس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ لوگ بھی اس میں سیکیور ہیں. ہاں, ان کیس اگر آپ کو ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا, کئی بار وہ میری مصروفیت کے باعث آپ کو جواب نہیں دے پاتی ہیں, تو آپ نے ایک نمبر ہے اس پہ شکایت ٹیکسٹ کرنی ہے, واٹس ایپ نہیں کرنی, ٹیکسٹ کرنی ہے. وہ نمبر یہی نمبر ہے 444771 اور کوڈ ہے اس کا 0306 کوڈ ہے, یعنی یہی نمبر ہے, کوڈ چینج ہو جائے گا. وہ نمبر آپ کی شکایت ڈائریکٹ مجھے موصول ہوگی اور آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے, واٹس ایپ نہیں کرنا کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا. اور پلیز لمبی کہانی مت لکھیے گا, میرا اپنا پیشنس نہیں ہے, میں لمبے میسیجز نہیں پڑھ سکتی, اس لیے میں نے لکھا آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے کہ آپ رابطہ کر رہے ہیں اور آپ کو وقت نہیں مل رہا, تو اس پہ میں امیڈیٹ ایکشن لے کے آپ کا یہ مسئلہ ریزالو کرا دوں گی. پھر سے میں نے یہ کام کرنا شروع کیا کیونکہ مجھے شکایات پھر سے موصول ہونی شروع ہو گئی تھی کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جا رہا یا ہمیں انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہیں. تو یہ تھا جی ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان, تاکہ یہ ہر باری مونولوگ میں بتانا پڑتا ہے نئے جوائن کرنے والوں کو. اب ہم بغیر تاخیر کیے 12 ستاروں کی طرف چلتے ہیں. وہ جو 7 ستارے آسمان پہ انہوں نے ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے, اپنی سپیڈ بڑھا کے ریٹروگیشن میں جا کے, وہ اہل زمین اور زمین پہ کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں, یہ ابھی ہم جانتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. اور 12 ستاروں کو سنیے گا کیونکہ آپ کے پیاروں کے ستارے بھی ہیں. ہر انڈیویجول کو میرا میسج ہوگا, حسب توفیق ڈیلی بیسس پہ 10 روپے 20 روپے یا آپ جو کرنسی یوز کر رہے ہیں, جو بھی آپ کی توفیق ہے وہ نکالتے جائیے. پھر جب جمع ہو جائیں گے پھر آپ کسی ایک کی بھی مدد کر دیجیے گا. تو یہ تھا جی ہمارا چھوٹا سا مونولوگ, چھوٹا سا تو نہیں تھا, برداشت کر لیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے ہاروسکوپ کی طرف. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اب ہم آتے ہیں زون سی پہ. زون سی کا پہلا ستارہ سجٹیریس یعنی کہ برج قوس, اردو میں جن کے نام فے, فلیگ والا فے, اور اردو میں انگلش میں جن کے نام ایف یعنی فلیگ سے شروع ہوتا ہو, وہ بھی اس ستارے سے مستفید ہو سکتے ہیں, اس کی چالوں سے اپنے لیے ڈائریکشن لے سکتے ہیں. تو جی ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا, جو کہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے 19 سپٹمبر سے شروع ہو کے ہم اسے اینڈ اپ کر رہے ہیں 20 سپٹمبر پہ. تو جی بسم اللہ کرتے ہیں. 19 اور 20 جو ہے کچھ تھوڑا سا کوئی ایسا خرچہ جو کہ ہوتا ہے نا انسان کو کبھی کبھی ناگوار لگ جاتا ہے, اور اگر تو آپشن ہے تو پینڈنگ کر دیجیے گا, ورنہ کڑوا گھونٹ بھر لیجیے گا سجیٹیرینز. یہ 2 تاریخیں ہمیں تھوڑی سی ناگواری ریگارڈنگ فائنینسز انڈیکیٹ کر رہی ہیں. 21 سپٹمبر سے 25 یا اگلے بھی 2 دن ایڈ کر لیں. سجیٹیرینز آپ نے جو کام کرنے ہیں اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ, اس میں ہمارے سجیٹیرین اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک فیوریبل ویک ہے ان کے لیے. وہ سجیٹیرین جو کہیں اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم فیوریبل نظر آ رہا ہے. وہ سجیٹیرین جو کسی قسم کا عدالتی, قانونی, دفتری اپنے کام کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی یہ ہفتہ ایک ڈائریکشن والا ہفتہ اللہ کے حکم سے ان کے لیے نظر آتا ہے. دماغ پہ دباؤ, یہ تو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آن اینڈ آف بلڈ اپ ہوتا رہے گا, لیکن یہ ہفتہ میرے وہ سجیٹیرین جو بزنس میں ہیں, سجیٹیرین جو بزنس میں ہیں, آپ نے تو مکمل کوشش کرنی ہے کہ ان تاریخوں میں اپنے کام مکمل کروا لیں. ہچز آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی, لیکن کیونکہ یہ تاریخیں کمپیٹیبل ہیں تو انشاءاللہ میرے سجیٹیرینز کے سرکاری کام, کاروباری کام, دفتری کام, ہمارے سجیٹیرین جو پیارے سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مستقبل ہے اس بچے کچے پاکستان کا,
جو ہے آپ کی اگر کسی دوست کی مدد چاہیے اس وقت تو اس ہفتے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ تو میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی سیجیٹیرینس کے دوستوں کے معاملے میں پلیز اگر کوئی آپ کا کام نہیں بھی کروا پا رہا تو اس کی سنسیئرٹی کو جج نہ کیجیے گا، کیونکہ آسمان سے ستارہ ہی کمپیٹیبل نہیں ہے. تو انسان تو پپٹ ہے، کٹ پتلی ہے، اوپر سے بلیسنگ آنی ہے، ان نے تہاڈا کام کر دینا ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کسی دوسرے انسان کے لیے باعث ریلیف بننا. یہ اوپر سے رب تعالیٰ جنہیں ہدایت بخشیں، جنہیں ہدایت دیں، اللہ پاک یہاں پہ آپ کے لیے آسانیاں کریں. تو جو رکاوٹیں آ رہی تھیں ہوپ فلی اس ہفتے انہیں ریزالو ہو جانا چاہیے. نہ بھی ہو تو بھی اب ہم منزل کے قریب آ چکے ہیں، ہم پہنچنے والے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ. انشاءاللہ اللہ پاک وہاں پہ خود ہی آسانیاں فرمائیں گے. دوسرا، رشتہ داریاں جو ہے سیجیٹیرینس اس وقت دماغ سے ڈیل کرنے والی ہیں. وہ سسرال ہے، وہ آپ کا خاندان ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کی لو لائف ہے. اس وقت ذرا چیزیں جو ہیں نا وہ عقل سے ڈیل کرنے والی ہیں. اور اگر آپ عقل سے ڈیل کرو گے، وائزلی ڈیل کرو گے، یہ آپ کے نصیب کا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ بالکل آپ کی فیور میں چیزیں ہو جائیں گی. لیکن اس وقت جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ ستاروں کا وہ آپ کو ذرا ملنے میں تاخیر ضرور ہے، ان رشتوں کی طرف سے ملے گا ضرور. یہ شیورٹی ہمیں آپ کی ڈیسٹنی دیتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہیلتھ ایریا، جاب ایریا، کیونکہ یہ میں نے پہلے آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں اور ہر ہفتے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فزیکلی آپ انرجیٹک رہیں تاکہ آپ اپنے ورک ایریا پہ پرفارم کر سکیں، تو اپر سٹوری یعنی دباؤ کو جو ہے نا وہ اس کو جتنا آپ نگیٹ کر سکو. اسی لیے تو میں آپ سے کہتی تھی ڈیلیٹ آل کی آپشن اپنے پاس رکھیے، جتنا بیگیج کم کر کے چلیے، لاحول کا کثرت سے ورد کیجیے، استغفر اللہ، اللہ اکبر پڑھیے، اور کچھ نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیے تاکہ ایول پاورز جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ بخوشی نہ ڈال سکیں، آپ کو بہکا نہ سکیں، آپ کو مس گائیڈ نہ کر سکیں. تو اور باقی جو ہے یہ شکر ہے کہ رشتوں میں ستارہ پازیٹیو ہے، جو آپ کی بزنس ریلیشن شپ ہے، آپ کی ذاتی زندگی ہے. ہاں تھوڑا سا آپ کے اندر ایک ایگریشن نظر آتا ہے، ایک ایگریسو ہونا نظر آتا ہے، لیکن اگر اس ایگریشن کو آپ ایک ہیلدی تعلق میں انڈلج کر دو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ ہی کے لیے پازیٹیوٹی بن جائے گا. جیسے ایٹم بامب ہے، وہ کنسٹرکٹیو چیز بھی ہے، ڈسٹرکٹیو چیز بھی ہے. ٹیلی فون آپ سوچئے، اس سے خوبصورت ایجاد مجھے نہیں لگتا اس صدی کی کوئی اور ہے، لیکن اس سے بڑی جو ہے وہ بربادی بھی کوئی اور نہیں ہے. اس انسان کو بہت زیادہ پیرالائز کر دی ہے. اب وہ لکھنے سے اس کی جان جاتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میرا خیال ہے اگلے کچھ عرصے تک تو انسان چاہے گا کہ جو میں سوچوں وہی اگلے کو کنوے ہو جائے، مجھے بولنے کی بھی زحمت نہ کرنی پڑے. تو میں سوچوں تو اگلا بندہ سمجھ لیا کرے. میرا خیال ہے اب سائنس نے اس طرف جانا ہے جہاں پہ ان کو انسان انہوں نے کم کر دینے ہیں اور روبوٹس زیادہ کر دینے ہیں، کہ اس میں جو پروگرام فیڈ کریں گے وہی جو ہے جو انسٹال کیا جائے گا وہی پرفارم ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیریئر میں اگر ہچز ہیں تو وہاں پہ ایک ستارہ اتنا ہی پاورفل ہے، وہ آپ کے کاروبار کو ڈاؤن نہیں ہونے دے گا. تو رکاوٹوں سے تسی گھبرانا نہیں ہے. عمران خان صاحب ایسی کامیڈی کریٹ کر گئے اس جملے میں کہ اب تو یہ تسلی دیتے ہوئے بھی عجیب ہی لگتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے. باقی اس وقت جو ہے I'm سوری آپ کہہ رہے ہوں گے مجھے دیکھتی کہ کس عورت کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک بات بھی اچھی نہیں کہہ رہی، لیکن انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا، اچھی باتیں بھی کریں گے آپ سے. صرف جڑے رہیے 2 مہینے، یہ بھی آپ ہی کی بہتری ہے. باقی جو ہمیں تو یہ جو واحد یہ کام ہے، یہ میں ایک سیلف لیس کام کر رہی ہوں. یقین کیجئے
انڈیویجولی آپ کو پتہ ہے کہ ملنا تھوڑا سا میں کم لوگوں سے ملتی ہوں، سلیکٹڈ ملتی ہوں اور ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی ہوں لوگوں کے لیے۔ اگلا ستارہ آ گیا جی کیپریکونین، یعنی کہ برج جدی زون سی کا، اور جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر ان کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زیبرے والا، زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ تو پہلے ہم آئیں گے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں جی، اس کو 19 سپٹمبر سے بنایا ہے ہوم ورک، ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں 25 سپٹمبر پہ۔ 19 اور 20 شکر ہے کیپریکونینز، آپ کا موڈ بھی ٹھیک نظر آتا ہے، تھوڑی سی سفوکیشن کم ہوئی ہوئی ہے ان تاریخوں میں۔ 21 22 اینڈ 23 سپٹمبر، یہ جو 3 تاریخیں ہیں نا، ان میں آپ پہ بھی، پاکستان میں تو ان آخری تاریخوں میں جب بجلی کا بل آتا ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ اپنا دیوار میں سر دے ماریں جا کے، لیکن اللہ نہ کرے آپ کے لیے کیا پرابلم آ سکتی جو میرے پیارے بہن بھائی ملک سے باہر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، کیونکہ ان دنوں میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ مالی صورتحال ریگارڈنگ فائنینسز تھوڑا سا آپ پہ برڈن انڈیکیٹ کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی 24 اور 25 ذرا ایزی ڈیٹس ہیں، پر امن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مینج کر لو گے اس کرائسس کو جو یہ ان 3 دنوں میں فائنینسز سے ریلیٹڈ انڈیکیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا، 24 سے شروع ہونے والا ٹائم ہمارے کیپریکونینز اسٹوڈنٹس کے لیے موڈ سوئنگز کے باوجود بہترین رہے گا انشاءاللہ۔ اس وقت ذرا سا یہ ہے کہ موڈ سوئنگز آپ کے کام میں آپ کی پرفارمنس کو ذرا سا ڈاؤن کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہچز کے باوجود آپ کا کوئی بھی کام، کوئی سرکاری ہے، دفتری ہے، عدالتی ہے، ویزا ریلیٹڈ ہے، انٹرنیشنل ٹریولنگ ریلیٹڈ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ان کو راستہ چاہیے، اس کے باوجود ٹائم انہیں انشاءاللہ سفوکیٹ نہیں کرے گا، ان کے کام ہوں گے۔ ہمارے وہ کیپریکونینز جو کاروبار میں ہیں، ہمارے وہ کیپریکونینز جو لائم لائٹ میں ہیں، ہمارے وہ کیپریکونینز جو پولیٹیشنز ہیں، ان کے لیے ابھی بھی احتیاط ہے۔ جو بزنس مین ہیں، پلیز کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی کانٹریکٹ جلدی میں سائن نہ کیجیے جب تک کہ آپ کو کمپلیٹ گرپ نہ ہو کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا کیا ہیں۔ دوسرے جو لوگ لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اینکرز ہیں، کوئی ایسی بات نہ ہو آپ سے جو کہ آپ کی سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور پھر اس کی آپ وضاحتیں دیتے پھریں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے یہ نہیں پتہ تھا وہ خاتون میجسٹریٹ ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ ایسی وضاحتیں دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تھنک بیفور یو اسپیک، آپ سوچئے ضرور بولنے سے پہلے، تاکہ آپ کا بولا ہوا کوئی جملہ آپ ہی کے گلے کا کانٹا نہ بن جائے۔ تو یہ احتیاط کیجیے گا۔ دوستوں میں کیپریکونینز محتاط رہیے گا، دوستیاں ہو گئیں، زمینی خواہشات ہو گئیں، اگر ڈیلے ہے تو وہ رب کی طرف سے ہے۔ دوست اگر اس وقت اس طرح آپ کے لیے راستہ نہیں بن پا رہے جیسے بننا چاہیے، تو بھی ستارے کی موجودگی بتاتی ہے کہ اس وقت ستارہ ہی پلیزنٹ نہیں ہے۔ اور باقی کہ گھر والوں سے بانڈ انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ وہ کیپریکونین جو گھر کو ری ڈو کرنا چاہتے ہیں، گھر بدلنا چاہتے ہیں، گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ریکنسائل یا گھر والوں کے ساتھ اچھے ٹرمز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کوشاں رہیے انشاءاللہ، اسی چیز کا ریوارڈ آپ کو ملے گا، 100% ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی طرف سے میں پھر کہتی ہوں کہ اپنا جو آپ کا فرض ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے، پھر آپ
اپنے کل میں آپ اپنے حق کا مطالبہ کر سکیں گے، ورنہ یہی بچے جو ہیں پھر وہ اس وقت مایوسی بن سکتے ہیں۔ دوسرا، رومانس ایریا میں شکر ہے کہ بریک اپ کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی چھوٹی چھوٹی سی مایوسیاں اگر آپ کا دل خراب کرتی ہیں تو انہیں اگنور کیجیے گا، انشاءاللہ اس وقت سے آپ نکل جاؤ گے۔ جاب ایریا اور ہیلتھ ایریا میں کیونکہ ستارے کی سپیڈ بہت تیز ہے، جلد بازی میں انسان اپنے نقصان کر لیتا ہے، لیکن اس وقت کی جو یہ اس ستارے کی جو ایک توانائی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں پازیٹیولی اس کی ریڈیشن جاتی ہے تو یہ سپیڈی ریکوری کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے۔ دوسرا، کام میں ذرا صرف اوور سپیڈ ہونے میں چیزیں خراب نہ ہوں، یا آپ کا جارحانہ یا اگریسو رویہ آپ کے تعلقات آپ کے کولیگز کے ساتھ یا آپ کے ماتحت ملازمین کے ساتھ خراب نہ کرے، اس کی ذرا سی ہمیں آپ کے لیے احتیاط منظور ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارے کیپریکونینز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو، اور جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلش میں ایس سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ اور یہ والا جو ہوم ورک ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے، 12 سپٹمبر سے ہم نے اس کی بسم اللہ کی ہے، اور نہیں سوری غلط ہو گئی، 19 سپٹمبر سے ہم نے اس کی بسم اللہ کی ہے، ہم اسے ختم کر رہے ہیں 25 سپٹمبر کے اوپر جا کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے کیا کہتے ہیں، یہ ہفتہ کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے 19 سپٹمبر اینڈ 20 سپٹمبر تھوڑا لتھارجک فیل کر سکتے ہیں، بیک ایریا تنگ کر سکتا ہے، ٹانگوں میں بے چینی تنگ کر سکتی ہے، کام میں دل نہیں لگ سکتا، کام بوجھ لگ سکتا ہے کیونکہ ایک دم ورکنگ ڈیز سٹارٹ ہوئے ہوں گے آف کے بعد۔ تو جو ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اللہ پاک سے تجارت فرما لیجئے گا تاکہ نوکری کرنے کے قابل رہیں، یا اللہ نہ کرے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم جو ہے وہ میرے ایکویرینس کو پریشان نہ کرے۔ اس کے بعد 21 22 اینڈ 23 سپٹمبر وہ جو تعلقات میں تھوڑی تشنگی یا کوئی رفٹ چل رہی تھی، یہ 3 تاریخیں ان پہ مرہم رکھ سکتی ہیں۔ کوشش کیجئے اگر کوئی مسئلہ ریزولو ہو سکتا ہے، تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں بزنس پارٹنر کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، سوشلی جو ریلیشنز ہوتے ہیں، تو یہ 3 تاریخیں آپ کو مدد کر رہی ہیں، یا کوئی پنچایت امپورٹنٹ کرنی ہے تو ان 3 تاریخوں کی مدد آپ بالکل لے سکتے ہو۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں 24 اور 25۔ یہ شکر ہے کہ پیسے ہیں بھی ہیں، لیکن کوئی فضول خرچی کا بڑا سٹرونگ سائن بنا ہوا ہے، یا کوئی ایسا خرچہ جو ایک دم سر پہ پڑ جائے اور کرنا بھی ضروری ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کا موڈ نہ خراب کر دے، تو ایکویرینس خود ہی مینج کر لیجئے گا۔ یہاں پہ ایک سہولت ضرور ستارہ دیتا ہے، اگر پینڈنگ کیا جا سکتا ہے تو 26 سپٹمبر آنورڈز آپ اسے پینڈنگ ڈال دیجئے، ہولڈ پہ ڈال دیجئے، تب کر لیجئے گا، پھر آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں اکثر کرتی ہوں، میں ایک ٹیبل بڑا مزے کا سٹول سا بنا ہوا ہے، میرے کام سے بڑا ریلیٹڈ ہے، جیسے یہ حکومت پاکستان والی کرسیاں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لی ہیں، اور میری دیکھا دیکھی بڑے لوگوں نے یہ کرسیاں لی ہیں، اور ٹیم سے درخواست ہے کہ میری پاکستان کے نقشے والی میز کو پلیز ٹھیک کر دیا جائے۔ میں بھول جاتی ہوں ٹیم کو کہنا، اب میری درخواست ہے کہ اگلے منگل کو میرے پاس ان کو لے کے آئیں۔ کچھ چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کے لیے، تو وہ دیکھیں، جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں چاہتی ہوں ایک دن کیپچر کریں، لیکن یہ محنت ابھی کرنا نہیں چاہ رہے ہمارے بچے، لیکن اسی ہفتے ان سے محنت کرواتے ہیں ہم۔
کیونکہ ان چیزوں کو کور نہیں کرتے. میں آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگلی چیزیں لاتی ہوں کیونکہ میرے کام سے ریلیٹڈ ہے, شاید یوں آپ کو سمجھ بھی نہ آئے. اب اس پہ مائک بنا ہوا ہے, یہ کیمرہ بنا ہوا ہے, یہ ہیڈ فون بنا ہوا ہے, تو وہ مزے کے یہ پرومپٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ کور نہیں کرتی میری ٹیمیں نے. لیکن اب ان کو میرا خیال ہے مجھے کہنا پڑے گا ذرا, تاکہ یہ اب یہ سستی نہ کریں. تو ہم تھے ایکویرینس کے کہ یہاں پہ انشاءاللہ آپ جو میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں, نظر آتا ہے کہ ایک ستارہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈی فوکس کرے گا, آپ کا فوکس آپ کی اسٹڈی سے ہٹائے گا, اور وہ آپ نے اس کے لیے فائٹ کرنی ہے. اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ پیپر ان دنوں میں دینا ہے تو پھر بھول جاؤ کہ آپ کشتیاں جلا دیجیے گا. اسٹوڈنٹس ہمارے پیارے جو بچے ہیں, ہاں اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے تو ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کے لکھیے گا, تاکہ کوئی غلطی وہ آپ کی چیز میں پرابلم نہ پیدا کر دے. کوئی بھی جو غلطی ہے وہ وہاں پہ آپ کے لیے اس میں ریجیکشن نہ ہو جائے, آپ کی اپلیکیشن مسترد نہ کر دی جائے. تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ بہت ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ آپ نے اپنی چیزوں کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے, کیونکہ یہ رائٹنگ کی غلطیاں کروا سکتا ہے. دوسرا, جو ہمارے ایکویرینس بزنس میں ہیں, اس وقت کوئی نیا وینچر کرنے کی کوشش نہ کریں, پرانے وینچر کو گھبرا کے شٹ ڈاؤن بھی نہ کریں, کیونکہ یہ ٹائم ذرا سا سلو ہے, جس میں سے آپ نے میکسیمم برا ٹائم 22 اگست تک کٹوا لیا ہے اللہ کے حکم سے. اب تو تھوڑا سا ٹائم آگے باقی ہے. تو یہ صورتحال آ گئی. اور ازدواجی زندگی یا سوشل ریلیشنز, وہ تو میں بین کی طرح بج رہی ہوں کہ جب تک اکتوبر اینڈ نہیں ہوتا, اوور اسٹیمیٹ چیزوں کو نہ کیجیے, نہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کیجیے, نہ ہی ججمنٹل ہوئیے, نہ ہی سیلف ایگزمپشن کے اوپر خود سے زیوم کر کے اپنے تعلقات کو بگاڑیے. بس وائزلی چلنے دیجیے, یا جسٹ گو ود دی فلو. یہ ٹائم انشاءاللہ گزر جائے گا. اور اگر آپ اس وقت میں کلیریفیکیشن یا ایکسپلینیشنز کی کوشش کرو گے تو صورتحال آپ ہی کے اگینسٹ جا سکتی ہے. باقی جو ایک ستارہ نظر آتا ہے کہ رشتہ داریاں ہو گئیں, آپ کے سسرالی رشتہ دار اس وقت آپ کی فیور میں ہیں, شہر بدلنا ہے تو آپ کے لیے ٹائم سپورٹیو ہے, آپ بالکل شہر بدل سکتے ہیں. تیاری رکھیے, پوسٹنگ کروانی ہے کوشش کرتے رہیے, کیونکہ وہ ٹائم قریب ہے نومبر دسمبر جس میں من پسند اسٹیشن مل سکتا ہے, جو کہ آپ کے لیے خوش بختی کے دروازے کھول سکتا ہے. شادی کی جو ایکویرینس خواہش مند ہیں, اس وقت میں انشاءاللہ اچھا خاندان بھی ملے گا, اچھا بر بھی ملے گا. لیکن یہ والا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا وہ ایک مشکل ٹائم اس میں ضرور ہے. اسی طرح آپ کے پیرنٹس ہو گئے ایکویرینس, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کا رومانس ایریا ہے, آپ کے بچے ہیں, یہ سب رشتے اس وقت آپ کے 100% توجہ سے, اور آپ کی کائنڈ ہارٹڈ اگر آپ ہیں, اور اگر آپ اپنی مصلحت سے کام لیتے ہیں, اگر آپ اپنی ذات کو مٹا کے ان رشتوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یقین کیجئے کہ ان کی بلیسنگز, ان کی رشتوں کی جو وارمتھ ہوتی ہے, جو ان رشتوں کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے بڑی پازیٹیو, آپ سب کا مزہ لیں گے. لیکن یہ والا ٹائم جس میں سے گزر رہے ہیں ایکویرینس, اس میں آپ کو 100% اپنا ڈالنا پڑے گا. میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں, اس میں ہر قسم کی رشتہ داریاں آ جاتی ہیں, سگے بہن بھائی آ جاتے ہیں, پیرنٹس آ جاتے ہیں, آپ کے بچے آ جاتے ہیں, آپ کی رومانس لائف, آپ کی ازدواجی زندگی. بس یہ سمجھ لیں اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں نا, تو آپ کا امتحان ہے یہ, اور آپ نے مجھے بھی سرخرو کرنا ہے. اور کل کو انشاءاللہ جب آپ ایک کلین چٹ لے کے نکلیں گے, باعزت ضمانت کے ساتھ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہوں گے, تو مجھے بھی اس کا ثواب تھوڑا بہت مل جائے گا. اس وقت ہر قسم کے رشتوں میں میرے ایکویرینس کے ٹیسٹ چل رہے ہیں, ہر قسم کے رشتوں میں. پٹھے کر لو مضبوط, اور سیفٹی بیلٹ باندھ لیجئے, کیونکہ جہاز میں بھی کہا جاتا ہے
पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर साथ वाले की मदद करें। तो जब आप खुद इतने हेल्दी होंगे, खुद इतने तनावर होंगे, तो ही आप छाँव बन सकोगे। इस वक्त आपके छाँव बनने का वक्त है। बर्दाश्त का मुजाहरा, दरगुजर, मसलहत पसंद रवैये, यही आपको ये पुल सिरात जो है ना पार करवाएंगे, और फिर आप अल्लाह की नज़र में कितने महबूब हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह तक पहुँचने का शॉर्टकट ये है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, चाहे वो इंसान है, चाहे वो नबातात हैं, चाहे वो हैवानात हैं, चाहे वो जमादात हैं। अल्लाह की बनाई हुई जिस जिस चीज़ से मोहब्बत करोगे, अल्लाह की नज़र में आप महबूब होते जाएंगे। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, लेकिन अगर उनका नाम इंग्लिश में दाल, दानिया वाली, उर्दू में इंग्लिश में डी, और उर्दू में दाल यानी दानिया, दानियाल, दाऊद, इससे शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। और पाइसेस ये वाला होमवर्क जो हमने आपके लिए बनाया है, 19 सितंबर से हम इसे शुरू कर रहे हैं, हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं 25 सितंबर के ऊपर। शुरू करते हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 19 और 20 अच्छे दिन है, शुक्र है अल्लाह का, थोड़ी सांस आएगी। आज कल हफ्ते में अगर 2 दिन भी सांस आ जाएगी ना, तो यूँ समझें कि अल्लाह ने आपको फिर से तैयार करना है अगले 2 दिन के लिए जो है। तो आपने इसको समझना है, फिर ना कोई फ्रस्ट्रेशन तंग करेगी, ना डिप्रेशन तंग करेगा, ना कोई दबाव या तनाव मेरे प्यारे 12 सितारों को कमज़ोर करेगा। अच्छा जी, तो इन 2 दिनों में ऑक्सीजन जमा कर लेनी है ताकि अगले 3 दिनों से फाइट करनी है। देखा ना, वही जो कहानी कर रही थी आपसे। 21, 22 एंड 23 सितंबर, इसमें अपने आप को ज़रा ताकतवर करें, अपनी हेल्थ इम्प्रूव करें। वर्क प्रेशर भी आता है, इंजॉय करें, क्योंकि यही वर्क प्रेशर है जो इज़्ज़त दिलवाएगा बाद में। किसी पे गुस्सा बेवजह नहीं करना। मातहत स्टाफ होता है जिसमें हाउस हेल्प भी आती है, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी ज़रा बनी बनाई आपने रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं 24 सितंबर एंड 25 सितंबर। शुक्र है फिर सांस आती है, कुछ रिलेशंस आपको वार्मथ मिलती है अपने लाइफ पार्टनर से, बिज़नेस पार्टनर से, कि आपको थोड़ी वहाँ पे सफोकेशन पे कम होगी। जो पिछले दिनों चीज़ें ज़रा सेंटी हुई थी, इन 2 दिनों में फिर आपके मुताबिक होके आपको ज़रा सा पीसफुल कर देंगी। ये तो था हफ्ते का सिनेरियो। दूसरा जो है फाइनेंसिस में, जो पाइसेस, उम्मीद है कि पैसे अल्लाह का करम भी रहेगा, ऑन एंड ऑफ मनोसलवा की तरह अल्लाह पाक आपको देते रहेंगे। लेकिन उसको जो खर्च करने वाली एक कहानी है ना, वो यहाँ पे आपने अब स्ट्रेटजी तो आपने बनानी है। अगर तो लग रहा है कि वो अखराजात भरने ही भरने हैं, फिर तो हम उसमें आपको नहीं तंग कर सकते, उसमें आपको नहीं कुछ कहा जा सकता। अगर भरने ही भरने हैं, कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा। लेकिन नज़र आता है कि सितारे की जो मौजूदगी है, दे भी रही है, ले भी रही है। तो ख़ुद ही रब से तिजारत शुरू कर दें, ताकि जो दिए हुए वसाइल हैं जब उसमें बरकत ऐड हो जाएगी रब ताला की, तो आई थिंक पर्स में ख़ुद ही बरकत आना शुरू हो जाएगी। ऐसे मसाइल सामने ही नहीं आएंगे जो आपके बजट को अपसेट कर जाएंगे। तो जो है, मुझे तो बड़े से बड़ी डस्ट भी पड़ती है, मैं एक ही काम करती हूँ, मैं फ़ौरन कहती हूँ कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लेके जाने वाला है वही देने वाला भी है, तो अल्लाह बहुत मदद कर देते हैं। और जब आपने पैसे पकड़ने, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना है और सीधे हाथ से पैसे पकड़ने हैं। अब हम आते हैं आपके रिलेशंस वाले फ्रंट के ऊपर। ससुराल है पाइसेस, इस वक्त नान का है, दाद का है, आपका ख़ानदान है, सगे बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं,
پلیز نہ ایروگنس دکھانی ہے، نہ جارحانہ رویہ دکھانا ہے، نہ آپ نے گندا والا ریٹیلیٹ کرنا ہے، آپ نے ایروگنٹ نہیں ہونا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ چیزیں آپ کے اگینسٹ ہو سکتی ہیں. تو آپ نے اس میں ایروگنٹ نہیں ہونا، آپ نے بالکل تھوڑا سا اپنے اندر کامنس رکھنی ہے. اس وقت ہو سکتا ہے المائٹی امتحان لے رہی ہو کہ میرا بندہ کتنا پکا رہتا ہے رشتوں کو نبھانے میں. آپ دیکھیں میں کیسے زور دے دے کے بولتی ہوں، کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا کہ جو مجھے سن رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں میرے کلائنٹس مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں. جیسے آپ کا بچہ کسی تکلیف سے گزرے تو ماں کے دل کو درد ہوتا ہے، تو میرا دل ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو سیو کر لوں، آپ کو بچا لوں، آپ سے کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو جو کہ کل کو آپ کے لیے آپ کے منہ پہ کھڑی ہو جائے آگے کہ ہوں دس کدھر جائیے. تو میں اس سٹیج پہ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو وہاں جائیں آپ. دوسرا جو ازدواجی زندگی ہے اور یا کاروباری ریلیشنز ہیں، آلدو کہ ایک ستارہ وہاں پہ پنگے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسرے ستارے کا نام میں نے ریسکیو 1122 جو کہ ہماری پاکستان کی ایک ایسی سروس ہے جس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرویز الہی بخشے جائیں گے. اور اس کے جو ڈی جی ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جو ہیں، میں کہتی ہوں ایسے 4 سے 5 آدمی پاکستان کو مل جائیں اگر، تو شاید یقین کریں اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. اور پرویز الہی کے لاکھ گنا ایک طرف، یقین کریں وہ جو ایک سروس ان کی لانچ ہوئی ہے، میرے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں، اور شاید ان کو اللہ بخش دیں گے، اسی کے صدقے اللہ نے ان کو بخش دینا ہے. تو جی جو ہے یہاں پہ وہ آپ کو ریسکیو 1122 کا کام کرتی ہے اور آپ کو انشاءاللہ بچائے گی یہاں پہ. اس کے بعد جو ہے پیسے کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے. اور آخر میں وہ چیز جو ہے جو کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں، پائسز جو ہمارے پائسز اسٹوڈنٹس ہیں بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. ہمارے وہ پائسز انہیں مشورہ ہے کہ جو نہیں چاہتے کہ آپ کو کسی مقدموں میں پھنسایا جائے، کل کو تاریخیں بھگتیں، تو آپ نے کسی قسم کے پرائے پھڈے میں نہیں جانا، یا اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے تو ٹیبل ٹاک پہ چیزوں کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ کو کورٹ کچہری بھگتنی پڑے. وہ آپ ہی کے لیے آپ ہی کے اگینسٹ ہو جائیں گی چیزیں جو ہیں. دماغ پہ دباؤ دونوں طرح سے انکریز ہو رہا ہے، ایسا دباؤ جو کہ آپ نے شاید کبھی اس سے پہلے ایکسپیرینس نہ کیا ہو. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہو تو اس چیز کو سمجھ لیجئے گا کہ ستارہ بھی کر رہا ہے. اور جو ہے یہ ڈبل ہو گیا دباؤ، لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. میں ایک ہفتہ آپ کو آگے کر کے لے کے جاتی ہوں، مجھ سے ایک دم نہیں کہا جاتا. کہہ دوں کہ اکتوبر کی 24 کو ٹھیک ہو جائے گا، اچھا نہیں لگتا مجھے کہنا، لیکن تب تک کی فائٹ ہے. اگر نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو فزیکلی کمزور کر لیں گے، بہت سارے فوبیاز پیدا ہو جائیں گے. اور کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا پائسز، کسی بھی سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ بھی احتیاط رکھیے گا. میرا خیال ہے میں نے کوئی کھانا چھوڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک نظر مار رہی ہوں کہ میں نے کچھ چھوڑا تو نہیں، کچھ نہیں چھوڑا. تو جو ہے ہم نے آپ کو یہاں پہ جو سمجھایا ہے کہ 21، 22 اور 23 کی جو 3 تاریخیں ہیں پائسز، اس میں آپ نے ذرا سی اپنی وہ کیئر کرنی ہے کہ آپ کو ہیلتھ ایریا اور ورک لوڈ ان میں سے کوئی بھی چیز میرے پائسز کا امتحان 3 دن پہ نہ لے. خیر اب تو آپ بہت سٹرونگ ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنی حد الامکان کوشش کی ہے کہ آپ کو اس سائنس سے بھی میں آگاہ کر دوں، تاکہ میں اس لیے ٹھیک ہونے کی تاریخ بھی دیتی ہوں کہ آپ گھبرا کے کسی ایسے کے ہتھے نہ چڑھ جائیں جو آپ کو یہ کہہ دے کہ اے منو پیسے دیو. جیسے ابھی مجھے ایک شکایت پہنچی، اور ان صاحب نے یوٹیوب پہ بڑے کم عرصے میں اپنا نام بنا، نام تو نہیں لینا چاہیے ان کا، لیکن اللہ کرے ان تک یہ پیغام چلا جائے کہ انہوں نے کسی خاتون کو کہا کہ 30,000 پر منتھ میں لوں گا،
اور یہ جو تمہیں بلائیں چمٹی ہوئی ہیں یہ اگلے جون جولائی تک نکل جائیں گی، کیونکہ جون جولائی تک وہ ٹائم خود ہی ٹھیک ہو جانا تھا۔ تو یہ کریڈٹس میں بھی اپنے ذمے لے سکتی ہوں کہ یہ جو پریشر ہے نا یہ میں ٹھیک کر دوں گی، اور پھر میں ہفتہ ہفتہ کر کے آپ کو کہوں جب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کی طرف سے ٹھیک ہونا ہے، میں نے ٹھیک نہیں کرنا، میں تو صرف پڑھ کے سنا سکتی ہوں اس کو، جو ہے اس سے زیادہ میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں ویسا ہو جائے گا، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی کی دعا، آپ ہی کی لوگوں سے لی گئی دعائیں، جو دعائیں آپ کماتے ہیں نیکیاں کر کے، آپ کے دیے ہوئے صدقات وہ رائگاں نہیں جاتے۔ اب میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں اس یقین کے ساتھ کیجئے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ ہم پہ اتنے نامہربان ہو جائے یا اتنے انکائنڈ ہو جائیں؟ وہ کہیں نہ کہیں سانس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس باری ستمبر سچ مچ ستم کرنا ہو، اس اندیشے سے، اس خوف سے بھی بچنے کے لیے رب تعالیٰ سے تجارت کرتے رہیے گا، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی میں نہ جانا پڑے، کسی قسم کی پریشانی کا آپ کو شکار نہ ہونا پڑے۔ صرف اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے میری بھی آپ کے لیے دعا ہے، اور اللہ پاک آپ کے رستوں کو بھی آسان فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان کے لاؤنج سے اجازت، اور ہمارے لیے میرے لاؤنج کی رونق بننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت بہت میں احسان ہی مانوں گی کہ آپ لوگ سنتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ جب آپ ہم سے ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کا فیڈ بیک جو مجھے ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ساری جو میری محنت ہے نا یہ پوری ہو جاتی۔ آپ کو نہیں پتہ کتنے بریکس میں اسے کمپلیٹ کر پاتی ہوں۔ یہ تو قبر کے اندر کا حال مردہ بتا سکتا ہے، جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے پوچھیے کہ وہ میرے سے کس طرح کام کرواتے ہیں۔ تو خیر اللہ پاک ہمت دے دیتے ہیں، آپ کی دعائیں راس آ جاتی ہیں کہ پھر ملاقات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے کوئی بھی اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑی ہے، لیکن میں پھر بھی اس دعا کے ساتھ کہ جو میں نے کہا ہے کچھ نہ ہو، اوپر سے نور کی رحمت، نور کی بارش ہو، کرم کی آپ پہ بارش ہو، اس کے رحم کی آپ پہ بارش ہو۔ یہ بارش جس نے ہمیں وکٹم بنا دیا، اللہ پاک ان بارشوں سے ہمیں پناہ دے دیں اور ہمیں اپنی امان میں لے لے، اور ان کی بحالی جتنی جلدی ہو سکتی ہے وہ ہو جائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اللہ نے دی مہلت، زندگی نے دیا ساتھ، صحت نے دی ہمت، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔